بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السماء رزقکم وما توعدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روح القدس نفث فی روعی انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت کے پاک، معزز، معلّہ، اعلیٰ و ارفع کلمات اللہ الرحمن کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کائنات کو بنا کر کے اس کے نظام کو چلانے والا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر دکھلاتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک پتا بھی جو درخت کی ٹہنی سے ٹوٹ کے گرتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ اور اس کی تدبیر سے گرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں گر سکتا۔ لا تعداد درود السلام سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین والی بطحا منبع رشد و ہدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اہل بیت پر اور تمام متبعین پر۔ حضرات گزشتہ ملاقات میں ہم نے جو ہے وہ رزق حلال کے فوائد اور رزق حاصل کرنے میں حرام ذریعہ اختیار کرنے کے جو نقصان ہیں اس پہ کچھ بات کی تھی۔ آج کی اس ملاقات میں اللہ الرحمن کی توفیق خاص کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں ان کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اور یہ وہ اسباب اور ذرائع ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، رزق کو کمانا، حاصل کرنا ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی اللہ الرحمن کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کن ذرائع کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ حلال ذریعہ جو ہے اسے اختیار کرنے والے کے لیے انعام ہے، اور حرام کے پیچھے جانے والوں کے لیے اللہ کا عذاب اور اس کا غصہ ہے۔ اللہ الرحمن نے حلال ذرائع جو ہے وہ ہمیں بتا دیے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان الحلال بین والحرام بین، لوگوں سنو، حلال بھی واضح ہے، حرام جو ہے وہ بھی واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں۔ فَاتَّقُوا الْمُشْتَبِهَاتِ، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے حرام سے تو بچنا ہی ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جاؤ۔ ایسی چیزیں جن کا حکم واضح نہیں ہے یا امت میں اختلاف ہے،
تو تم اللہ کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی بچو اور خالص حلال کو اختیار کرو، اس سے اللہ الرحمن خوش بھی ہوں گے اور تمہارے حلال میں برکت بھی ہوگی۔ اور آج ہم وہ ذریعے، وہ اسباب جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں جن سے اللہ الرحمن جو ہے وہ رزق حلال میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رزق حلال جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ ذرائع جو ہیں وہ خود اللہ الرحمن اور اس کے محبوب نے بتائے ہیں، اور ساتھ بتایا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے کہ ہم ان کا ذکر کریں اس سے پہلے جو ہے حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیجئے۔ فرمایا لوگوں سنو، ان روح القدس نفث فی روحی، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بھی وحی ہی ہے کہ انسان جو ہے انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی جان، کوئی انسان جو ہے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی ہے جب تک اس کا لکھا ہوا رزق وہ مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا۔ اس لیے تم اس کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو کہ ہمیں کب ملے گا، کیسے ملے گا، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ آگے والے الفاظ میں محبوب علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تم اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے حلال کے رزق کو طلب کیا کرو، اچھے انداز سے طلب کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ، اور تم میں سے کوئی جو ہے اس بات کا ارادہ نہ کرے، حالات کی تنگی، حالات کی مشکلات، پریشانیاں اور بسا اوقات جو ہے وہ فاقے اور غربت کی تنگی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ الا ان یطلبہ بمعصیت اللہ، کہ وہ اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے، حرام رزق کمائے، حرام ذریعے سے کمائے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، جو اللہ کے خزانے ہیں، جو اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے لکھا ہوا رزق ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ جلدی اور اچھے انداز میں تم تک پہنچ جائے تو تم اللہ کی فرما برداری میں جلدی کیا کرو۔ لا ینال الا بطاعتہ، وہ صرف اور صرف ایک ذریعے سے جو ہے وہ تمہارے تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ ذریعہ جو ہے وہ اللہ الرحمن کی فرما برداری ہے، نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور رزق کو بڑھانے والے اسباب، ان میں سب سے پہلا ذریعہ جو اللہ الرحمن نے ذکر کیا ہے حضرات، کچھ ذرائع ایسے ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہے، اور کچھ ذرائع ایسے ہیں جن کا تعلق باقاعدہ طور پر عمل سے ہے، جن کا نتیجہ نظر بھی آتا ہے۔ اور روحانی ذرائع جو ہے ان میں سب سے پہلا تقوی ہے، دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور یہ بات خود اللہ الرحمن فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ الطلاق میں اللہ الرحمن فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ الرحمن سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، دو وعدے ہیں اللہ الرحمن کے اس کے ساتھ جو دل میں تقوی رکھتا ہے۔ پہلا وعدہ یجعل لہ مخرجا، اللہ الرحمن اسے تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے جو ہے وہ نکال دیا کرتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ الرحمن فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ
ایسے رزق دیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہاں سے جو ہے اللہ الرحمن جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. وہ جو فعال لما یرید ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو پوری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، اس کا وعدہ ہے جب تمہارے دل میں میرا ڈر آئے گا تو میرا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے روزی دوں گا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے ذریعوں سے دوں گا. آگے بڑھئے. تقوی کیا ہے؟ اصل تقوی ہے، تقوی کی روح کیا ہے؟ تقوی تو ہم بڑا سنتے ہیں کہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں. تقوی ہے کیا؟ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تقوی 4 چیزوں سے آتا ہے. یہ 4 اصول جو اپنی زندگی میں اپنائے گا وہ متقی ہے. اور وہ پہلا ہے الخوف من الجلیل، جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو وہ اپنا دل میں اللہ کا ڈر رکھے. کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کام جو ہے وہ میرے اللہ کو مجھ سے ناراض کرے گا یا خوش کرے گا. حضرات کوئی بھی کام دنیا میں کیا جائے، کوئی بھی عمل ہو، اس کا رد عمل 2 طرح سے ہوتا ہے. کوئی بھی ایکشن ہے اس کا ری ایکشن جو ہے وہ 2 طرح سے ہوا کرتا ہے. یا تو اس کے رد عمل میں اور ری ایکشن میں تمہیں فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. اور کوئی بھی عمل کیا جائے اس کا ری ایکشن اللہ الرحمن کی طرف سے بھی 2 طرح ہی سامنے آتا ہے. یا تو وہ عمل اللہ کی رضا والا ہوتا ہے یا اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے. عمل کرنے سے پہلے سوچ لینا، دیکھ لینا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، خبیر بما کنتم تعملون ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ مجھے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور تو اور میرا رب میرے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات سے واقف بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. تو سب سے پہلے یہ خیال ہو کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا رکن تقوی کا والعمل بالتنزیل، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کا تعلق معاملات سے ہے. والعمل بالتنزیل، عبادات میں دیکھا جائے گا کہ میرا جو عمل ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور اللہ کی وحی 2 چیزیں ہیں، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول ہی. محبوب فرماتے ہیں 2 ہی چیزیں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے. یہ والعمل بالتنزیل ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو دیکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو اسے کر لیجئے، لے لیجئے، اپنا لیجئے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے. اور تیسری چیز تقوی کا جو تیسرا رکن ہے والقناعت بالقلیل، جتنا ملے حضرات حلال ہو چاہے تھوڑا ہی ہو، تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں برکت ہوگی. والقناعت بالقلیل، تھوڑے کے اوپر قناعت کریں، اللہ ایک وقت آئے گا اس میں برکت ڈال دیا کرتا ہے. اور چوتھا رکن تقوی کا والاستعداد لیوم الرحیل، ہر کام جو ہے وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، حضرات جو ہم کر رہے ہیں، جیسے جو ہے
وہ ہم کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ہمارے سامنے قیامت کے دن رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہاں جو ہے اللہ الرحمن فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھو، کفا بنفسک علیک اليوم حسیبا، آج کے دن تیرا حساب تم خود کرو گے کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے آج کے لیے کیا کمایا ہے۔ تو یہ چاروں چیزوں کا خیال رکھنا، دھیان میں رکھنا، ان چاروں چیزوں کو اپنایا جائے تو تقوی بنتا ہے۔ جب تقوی دل میں آتا ہے تو پھر سن لیجئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے، من اتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، یجعل لہ مخرجا من کل ضیق، اللہ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے جو ہے اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی آسان کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ الرحمن اس کے لیے رزق کے بند دروازے بھی کھول دیا کرتا ہے۔ پہلا چیز تقوی ہے۔ دوسری چیز شکر ہے۔ جتنا دیا ہے نا اللہ الرحمن نے اس پہ شکر کرے، یہ بھی اللہ الرحمن کا ہی وعدہ ہے۔ وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے جو ہے وہ تمہارے اوپر لازم کر دیا، اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں زیادہ دیتا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر جو ہے تم نے شکر کے رستے کو چھوڑا، کفران نعمت کو اپنایا، نہ شکری کی، بعض بندیاں نو نا ویسے ہی عادت ہوتی نہ شکری کرن دی، گل گل تے نہ شکری کر دیں، اللہ نے سانو دیتا کی، حالانکہ پتہ اللہ نے کیا کیا دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح خالیا فی سربہ، جو شخص صبح اٹھتا ہے بیمار نہیں ہوتا، تندرست ہوتا ہے۔ صبح اٹھا ہے تو کس حالت میں؟ تندرست ہے، بیمار نہیں ہے۔ فی سربہ، اپنے اہل و عیال میں ہے، اپنے گھر میں ہے، آمن امن کی حالت میں ہے، اسے کسی دشمن کا، کسی لٹیرے کا، کسی چور اور ڈاکو کا جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہے، اور ایک دن کا رزق جو ہے وہ صبح اور شام 2 وقت کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے گویا کائنات کی ساری نعمتیں اس کے گھر میں جمع ہو چکی ہیں۔ تو اسی انہاں چیزاں دا شکر ہی نہیں کرتے۔ رب نے صحت دی ہے تو شکر کر، جوانی ہے تو مقام شکر ہے۔ ایک دن کا ایک صبح شام، مجھے نہیں لگتا ان جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے دے پڑھولے ہیں جو کچھ دا پڑھولا ویلا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پورے سال کا جو ہے وہ غلہ اور گندم ہمارے گھروں میں جدے کر سال دی بھی نہیں تو 2-3 مہینے دی تو کتے نہیں نا گئی، 2-4 مانتے معمولی گل لے۔ تو حضرات یہ بھی شکر، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، دیکھیں جا کے غزہ میں، اور وہ غزہ تو ہم سے بہت دور ہے۔ جلال پور پیل والا میں جا کر کے دیکھیں جہاں ابھی سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہیں، لاہور میں جا کر کے دیکھیں جہاں پہ جو ہے وہ لوگ سیلاب سے بے گھر ہو گئے۔ ہمارے دوست ہیں یوسف سراج صاحب بتا رہے تھے، ذاتی طور پہ بھی بتایا اور پھر انہوں نے مضمون بھی لکھا ہے کہ کھانا تقسیم کرتے ہوئے جو ہے سیلاب زدگان میں ایک عورت آتی ہے کھانا اٹھانے کے لیے، اور ہمارے جو بھائی اس میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں وہ صرف انہاں کو بول دینے کہ بی بی جنہ لوڑ ہے انہاں کو لیں، لوگ زیادہ نے کھانا تھوڑا ہے، جنہی کے لوڑ ہے نا انہاں کو لے لو، دوبارہ مل جائے گا۔ عورت کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتی ہے تو نے مجھے جو بات کی ہے مجھے غصہ نہیں آیا، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس،
مجھے میرے رب پہ شکوا پھر بھی کوئی نہیں ہے. میں پنڈ دے نمبردار دی عورتاں. ایک وقت ہوندا سی پورا پنڈ ساڈے گھروں کھاندا سی. اج رب نے سانو کسے کولوں منگ کے کھان تے مجبور کر چھڑے. تو حضرات جتنا ہے شکر کیجئے. اللہ الرحمن نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبیوں میں ایک خوبی جو اپنے قرآن میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کانا. وہ ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ اجتباہ. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والے تھے. ذرا دیکھو ہاں اسی بھلا کنا کر رب دا شکریہ ادا کرنے. اللہ کا شکر ادا کرنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ نعمت کو زیادہ ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے. کبھی تھوڑے پہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. اور سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی اور مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ الرحمن کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ تعالی احب علی عبدہ ان یاکل اکلۃ فحمد اللہ علیہ وان یشرب شربۃ فحمد اللہ علیہ. اللہ اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوا کرتا ہے اور اللہ اس شخص کا رزق اور اس کے مال میں برکت کر دیا کرتا ہے. اکل اکلۃ فحمد اللہ علیہ، جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور روٹی کے ہر لقمے سے الحمدللہ پڑھتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور ہر گھونٹ پہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ ایسے آدمی بہت خوش ہوتا ہے. اسی چار چار روٹیاں کھا کے بغیر ڈکار مارے اٹھ کے ٹر جیتا ہے. الحمدللہ پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے. حضرات شکر کی عادت ڈالیے. جتنا بھی ہے رب نے دیا ہے، اگر حلال ہے، اطمینان ہے، صحت ہے، جب رب نے دے دیا ہے اسے کھائیے اور شکر کیجئے. اللہ الرحمن فرماتے ہیں کلو من الطیبات، اے لوگو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. تیسرا سبب جو انسان کے رزق میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بنتا ہے وہ استغفار ہے. حضرات ہمارے اوپر جو حالات کی تنگی آتی ہے، محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ الرحمن اس سے کچھ ناراض ہو جایا کرتے ہیں، جس کے عوض میں اللہ اسے تھوڑا سا پریشان کرتا ہے. پھر اسے کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ڈال دیا جاتا ہے. کبھی اس رزق کے معاملات میں، کبھی ویسے عام روٹین کی زندگی میں اسے کوئی نہ کوئی پریشانی جو ہے اس میں ڈال کر اللہ اسے جھنجھوڑا کرتا ہے. اللہ اسے تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے میری نافرمانی کر دی ہے، اب ذرا لائن پہ آ جاؤ، اچھے رہو گے. انسان گناہ کرتا ہے وہ تھوڑا تنگی میں چلا جاتا ہے. محبوب فرماتے ہیں پھر جیسے ہی اسے اس کا احساس ہوتا ہے، احساس بھی قسمت والے نو ہوتا ہے، احساس بھی قسمت والوں کو ہوتا ہے. بتاؤں کیسے قسمت والے ہوتے ہیں؟ جن کو احساس ہوتا ہے. بات یاد آ گئی ہے تو سن لیں. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری کے استادوں میں ان کا نام آتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں. ایک دن ان کے پاس مہمان آتا ہے تو یہ اپنے ملازم نوکر جو گھر میں رکھا ہے اسے کہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں چیز لے کے آؤ، مہمان کو پیش کرو. تو وہ کہتا میں نہیں لے کے آؤں. سیدھا منہ پہ انکار کر دیا. تو دسو ہاں بھلا ساڈے ارگا ہوندا تے اوتھے کی کردا؟ ایک منٹ نہیں سی لانا، نوکری تو کڈن لگے چل نکلے تو. انہوں نے غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، فوراً اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ آ کے 2 رکعت پڑھ کے رو کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا بندہ اور نوکر ہوں، مجھے احساس ہے کہ مجھ سے آپ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، اس وجہ سے میری رعایا میری نافرمان ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دو.
ابھی مسلح پہ بیٹھے ہیں تو نوکر سارا کچھ لے آ کے مہمان دے اگے رکھ دیتا۔ یہاں جو بزرگ اولاد کی نافرمانی سے تنگ ہیں ان کے لیے بھی یہ فارمولہ ہے، کبھی تہجد میں اللہ کے سامنے رو پڑا کریں کہ اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو میری اولاد میری نافرمان ہے، اللہ میں نے آپ کی کیا نافرمانی کر دی ہے، اللہ مجھ سے کیا بھول ہوئی ہے، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ میری اولاد جسے میرے ہر حکم پہ جی کہنے کا تیری طرف سے بھی حکم ہے، تیرے نبی کی طرف سے بھی حکم ہے، وہ آگے سے مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، مجھے بولتی ایسے ہے کہ جیسے کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ اللہ کہاں بھول ہوئی ہے، دل تیرے قبضے میں ہے، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میری اولاد کو بھی معاف کر کے انہیں سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اللہ الرحمن کے نبی فرماتے ہیں جب باپ رب سے دعا کرتا ہے تو دعا ساتوں آسمانوں کو چیر کر کے سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ تو شکر کرنا اور اس کے بعد استغفار کرنا کہ جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو حالات تنگ ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اشارہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی معیشت کو تنگ کر کے انہیں احساس دلاتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام کی حدیث فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جو شخص جو ہے وہ اللہ الرحمن سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگنے کو لازم پکڑ لیتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار اللہ سے کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، جعل اللہ لہ، اللہ اس کے لیے بنا دیا کرتا ہے من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ جو ہے، ومن کل ہم فرجا، ہر پریشانی سے نکلنے میں آسانی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسے رزق دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ استغفار کی برکت ہے، اور اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ایک نبی نے اپنی امت کو نصیحت کی تھی، اللہ کو وہ اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے ویسے کے ویسے ہی قرآن میں نازل فرما دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ یہ جناب نوح علیہ السلام ہیں جن کی امت شرک میں کفر میں گڑی ہوئی ہے، درباروں پہ مزاروں پہ پانچ معبود بنائے ہوئے، 5 بڑے بزرگ وہ سوا، یعوس، یعوق، ناصر، یہ 5 بڑے بزرگ تھے، ان کی قوم کے بڑے نیک تھے، ان کے جانے کے بعد انہوں نے ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ جب نوح علیہ السلام آئے تو کیا کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 4 فائدے اللہ الرحمن کی طرف سے جو ہے استغفار کے تمہیں ملیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلا فائدہ ہوگا کہ جو بارشیں بند ہیں اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مالوں میں برکت کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری فصلوں کو بھی پانی لگا دے گا، اللہ تمہاری فصلوں کو بھی پھل لگا دے گا۔ وہ زمیندار جس کی فصل ٹھیک نہیں ہوتی، وہ شخص جس کے صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہوتا، وہ جو کہتا ہے میری دکان نہیں چلتی، وہ جو کہتا ہے کہ مجھے پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے قرآن نے نسخہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اسے صبح و شام کی تسبیحات میں شامل کر لے، میرا رب تمام پریشانیوں سے بھی نجات دے گا اور رزق کے بھی دروازے کھول دے گا۔ حضرات یہ روحانی حالت ہے، روحانی اسباب تھے رزق کو زیادہ کرنے کے، رزق میں برکت کرنے کے۔ اب آتے ہیں باقاعدہ عمل کی دنیا میں، کچھ اعمال بھی ہمارے ذمہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی جو ہے یہ نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے صلہ رحمی کے بڑے فضائل بیان کیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جستجو میں رہتے تھے علم کی، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے بتایا تو جائے کہ یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے جو صلہ رحمی کی ڈیفینیشن بتائی ہے، جو تعریف بتائی ہے، فرمایا ابو ہریرہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ان تصل ما یصل بک، کہ تو بھی صلہ رحمی اسی کے ساتھ کرے جو تیرے ساتھ کرے، تم بھی اس کے گھر فروٹ لے کے جاؤ جو تیرے گھر فروٹ لے کے جائے، تم اسے بوتل پلاؤ جو تمہیں بوتل پلائے، تم اسے کھانا کھلاؤ جو تمہیں کھانا کھلائے، تم مشکل میں اس کے کام آؤ جو تمہارے مشکل میں کام آئے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ تو محبوب صلہ رحمی کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں ان تصل الرحم اذا قطع، اصل میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جو توڑتا ہے تم اس کے ساتھ بھی جڑ جاؤ، جو تمہارے ساتھ نہیں ملتا تم اسے بھی ملو، جو تمہارا برا کرتا ہے تم اس کا بھی اچھا کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو آگے سے ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم ملتے چلے جائیں وہ دور ہوتے چلے جائیں، ہم بلاتے چلے جائیں وہ نہ بولیں، ہم صلہ رحمی کریں وہ دوسرے رشتہ دار جو ہیں وہ قطع رحمی کریں، تو اس میں پھر ہمارا کیا قصور؟ تو محبوب نے فرمایا انک اذا کنت فعلت ہکذا، اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم صلہ رحمی کو ملاتے ہو، تیرا بھائی توڑ دیتا ہے، تم بلاتے ہو وہ نہیں آتا، تم اپنے دل کو صاف رکھو گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کے منہ میں خاک ڈال دی ہے۔ اللہ کی نظر میں پھر تمہارا کوئی بھی گناہ اور جرم نہیں ہوگا بلکہ وہ مجرم ہوگا۔ تو صلہ رحمی کے بڑے فوائد ہیں، جن میں سے ایک اللہ الرحمن کے نبی نے فرمایا من سرہ، جس کو اس بات کی خوشی ہو، جو یہ چاہتا ہے، من احبا، جو یہ بات محبوب رکھتا ہے، ان ينسع له فی اثرہ، جس کی زندگی لمبی کر دی جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وَيُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کا رزق جو ہے وہ پھیلا دیا جائے، بَسَطَ يَبْسِطُ، جو چاہتا ہے کہ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، زندگی لمبی ہو جائے، رزق پھیلا دیا جائے، یعنی زیادہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ خون کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے۔ اور خون کا رشتہ دار کافر بھی ہونا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت عمر فاروق کا ایک بھائی تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو محبوب علیہ السلام نے دیکھا عمر کے پاس ایک ریشمی لباس ہے، تو آپ نے کہا کہ عمر تم اس کا کیا کرو گے؟ فرمایا تم اپنے بھائی جو جس نے کلمہ نہیں پڑھا اسے دے دینا، تمہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو حضرات خون کے رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، اگر اللہ الرحمن نے مال دے رکھا ہے تو صلہ رحمی کرنا، کیونکہ صلہ رحمی پتہ ہے کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی سنن نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث ہے ان اللہ خلق الرحم، اللہ نے رشتہ داری کو بنایا ہے
اور اللہ فرماتے ہیں خود اللہ کے الفاظ خلقت الرحمہ وشققت لها اسما من اسمی، میں نے رشتہ داری کو بنایا ہے اور اس کا نام میں نے اپنے نام رحمان میں سے را میم نکال کر کے رحم یعنی رشتہ داری کے تعلق کو، خون کے تعلق کو رکھا ہے. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اللہ فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو ملائے گا وہ میری رحمتوں سے مل جائے گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا وہ میری رحمتوں سے دور ہو جائے گا. تو یہ پہلا کرنے کا کام ہے، رشتہ داری کو جوڑیے، ملائیے. یار محبوب دے کہن تے درخت آپس وچ مل گئے. یہ نہ دیکھو مجھے یہاں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ میرا مفاد ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، مجھے یہ کچھ دے سکتا ہے. اسی رشتہ داری بھی اوتھے کرنے ہیں جتوں پتہ لگے بھی یہ سانوں کو جو دے سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا، رشتہ داری بھی اوتھے کرنی جتوں پتہ لگے سانوں کو جو دے سکتا ہے. او اللہ کے بندو، ساری عمر لین والے ہی رہنا ہے، دین والے کی تو بننا ہے. رشتہ داری میں دینا زیادہ اہمیت کا عامل ہوتا ہے. اللہ اس شخص کی عزت بھی زیادہ بناتے ہیں، اس کا رزق بھی زیادہ کر دیتے ہیں جو رشتہ داروں کو دیا کرتا ہے. اسے اللہ دنیا میں عزتیں دیتے ہیں، بڑائی ملتی ہے، عظمتیں ملتی ہیں، ان کے ذکر ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں. جو دیالو ہوتا ہے تو یہ پہلا کرنے کا کام تھا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی دعوت کرنا، ان کو تحفے دینا. اگر کوئی کمزور ہے اس کے بچوں کی سکول کی فیس دے دینا، اگر کوئی کمزور ہے اس کے بچوں کو عید پہ لباس بنا دینا، بہن کمزور ہے اس کے بچوں کو جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں شامل کر لینا. چھوٹا یا بڑا بھائی رزق کے معاملے میں کمزور ہے اس کا بازو بن جانا، یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اور دوسرا سبب، دوسری چیز جو عمل میں کرنے کا کام ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ اللہ الرحمن کا قانون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حلال وافر مل جائے وہ اپنے تھوڑے میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے. اور مثال دیکھیں کیسی اللہ نے بیان کی ہے. فرمایا کمثل حبۃ، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے والا جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے 1 دانہ اس نے زمین میں ڈالا ہے تو اللہ نے اس سے 7 سٹے نکالے ہیں. منجیدہ سیزن ہے نا، ہاں جی منجیدہ. تو منجی کے 1 دانے سے کتنی وہ نکلتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو سٹے کو آپ؟ 7 سٹے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ فرماتے ہیں 1 دانہ تم لگاتے ہو 7 سٹے بنتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے تو کتنے دانے ہو گئے؟ ہاں جی 700. لگایا کتنا تھا؟ 1. ملے کتنے ہیں؟ 700 ہیں. اللہ الرحمن فرماتے ہیں اگر تم اپنے 1 کے بدلے میں 700 لینا چاہتے ہو واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یاد رکھنا یہ صرف ایک مثال ہے، میرے خزانے اس سے بڑے ہیں. 700 حد نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا اس سے کہیں زیادہ کر کے عطا کر دے گا. اور یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ دلوں سے ہوتے ہیں. دل کی نیت سے اللہ فیصلے کرتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے. اس لیے کوشش کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جو ہے اپنی نیت کو بھی خالص رکھیں، اور جو ہے اپنی نیت میں دکھاوا اور جو ہے وہ ریاکاری لوگوں میں نام و نمود بنانے کے لیے کہ فلاں بڑا سخی ہے، یہ باتیں ذہن سے نکال کر اللہ کے لیے خرچ کیا کریں. محبوب علیہ السلام فرماتا ہے یہ صدقہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے صدقہ کرنا. فرمایا صدقہ ما نقصت
صدقۃ من مال، جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کا فائدہ ارجنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور تے سانوں انج لگدا ہے جویں ساڈے کول 100 ہے نا تے وچوں 50 دے دیتے تے باقی کنے رہنے نے، 50 رہ جانے نہیں، 50 کٹ ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظاہری طور پہ تمہیں لگتا ہے کہ 50 کم ہوئے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، حقیقت یہ ہے کہ یہ صدقہ کرنے سے تمہارے 50 کم نہیں ہوئے، اس کے عوض میں اللہ پتہ نہیں کتنا تمہیں اور دینے والا ہے۔ اس کا انحصار اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ تمہارے دل کی نیت پر ہے۔ اور جب بھی صبح ہوتی ہے، جیسے ہی فجر ہوتی ہے، محبوب فرماتے ہیں 2 فرشتے اللہ الرحمن زمین کے اوپر بھیجتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم ائت منفقا خلفا، اللہ آج کی تاریخ میں، آج کے دن میں جو شخص تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ عطا کر۔ فیؤمن الآخر، دوسرا فرشتہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور پھر دوسرا دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم ائت منفقا طلفا، اللہ آج کے دن میں جسے تو نے دیا ہے اس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس میں سے برکت ختم کر دے۔ فیؤمن الآخر، پھر وہ آمین کہتا ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا لینے کا بھی ذریعہ ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ، پاویں 10 روپے دیو، روزانہ دیو، روز اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، اور روز جو ہے اللہ الرحمن کے راستے میں خرچ کر کے پھر اس کے اوپر شکر بھی کیا کرو۔ اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، اس کے اوپر مان نہیں کرنا۔ اے نہ سمجھنا کہ اسی بڑے 30 مار کھاواں، بلکہ اس تو بعد ہور چک جانا ہے، یا اللہ تو اینے دیتے سی میں اینے دے دیتے نے، تسی زیادہ دیو میں زیادہ دیاں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور پتہ جنہ اللہ نال تجارتاں کیتیاں نے پھر رب نے مول کداں پائے نے۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ سفر پہ راستے میں نکلا ہے، جاتے جاتے اچانک اس نے دیکھا ہے کہ سر پہ بادل ہیں اور بادلوں میں سے آواز آتی ہے اسق حدیقۃ فلان، جاؤ فلاں بندے کے باغ کو پانی لگاؤ۔ کہتا میں نے ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے، آواز کہاں سے آتی ہے؟ پھر آواز آتی ہے اسق حدیقۃ فلان۔ جب آواز کی طرف غور کیا تو آواز اوپر سے آ رہی ہے، اوپر بادل ہے۔ میں نے کہا بادلوں سے آواز آتی ہے؟ اس آواز کے ساتھ ہی وہ بادلوں کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک طرف کو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تجسس کا مارا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، چلتے چلتے ایک اونچی جگہ پہ جا کے بادل رک جاتے ہیں، برسنا شروع ہوئے، بارش ہوئی، برکھا برسی۔ بارش سے پانی جو ہے وہ ایک بڑے تالاب میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے ایک نالی نکلتی ہے، اس نالی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے جہاں پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ وہاں دیکھتا ہے ایک بندے نے کئی بھڑی یہ تو چل شاوا دے رہے، اپنے باغ کے وٹاں بننے سدھے کر رہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا تم نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، میں تم سے کچھ تعارف کرنا چاہتا ہوں، تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے وہی نام میں نے بادلوں میں سنا تھا، وہی نام اس بندے نے بتایا۔ میں نے اسے کہا قصہ کیا ہے؟ تمہارا نام بادلوں میں گونج رہا ہے، دنیا میں بھی یہ تو عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، مقام کی بات ہے، اور تمہارے باغ کو پانی لگانے کے لیے باقاعدہ ایک بادل کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا یار معاملہ میرا تے میرے رب دا سی، اجے تک کسے تے زہر نہیں سی ہویا۔ اور یار یاد رکھو ایتھے تو ایک اور جملہ دے جاؤ، جیڑا نیکی نو جنہ چھپاندا ہے اللہ کسے نہ کسے بہانے انہوں عزت دے ہی دیندا ہے۔ وہ کہندا معاملہ میرا تے میرے رب دا سی، معاملہ میرا تے میرے، حالانکہ حدیث نو پڑھیے نا، اس حدیث نو صحیح مسلم کی حدیث ہے، پتہ چلدا ہے پتہ نہیں کدوں دا بدل ہوندے باغ نو پانی لا رہے سی، پتہ نہیں کنے عرصے تو یہ سلسلہ چلدا جا رہا سی۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس کے بادل نے اس کے باغ کو پانی لگایا ہے، اس نے مزید اللہ کا شکر ادا کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے مزید عاجزی ساڈے ورگا ہوندا۔ ایک دن ہے نا، ایک دن مجھے میرا ایک مقتدی ہے، وہ گندم کو پانی لگانے لگا تھا تو بارش آ گئی رات کو، یہ ابھی اس سیزن کی بات ہے، یہ جو سیزن گزرا ہے گندم کا،
رات نو نا بارش آ گئی بڑی ٹکا کے ماشاءاللہ تے پانی لان دی لوڑ نہ رہی تے سویرے نماز پڑھن آیا مینوں کہندا قاری صاحب اج میں اپنے رب تے بڑا راضی ہاں میں کہا کی ہویا ہے کہندا میرا 50,000 خرچہ ہونا سی اج 50,000 خرچہ ہونا سی میں اپنے 35-30 کلیاں نو پانی لاؤنا سی نال کھاداں پاؤنیاں سی اللہ نے میرا وہ 50,000 رات والی بارش نال بچایا ہے ساڈے ورگا ہوندا نا تے ایک دن بدل پانی لاوے تے اعلان کر دینا کہ مینوں میں دعا کیتی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا پتہ نہیں کتنے سلسلے سے اس نے اپنی نیکی کو چھپایا ہوا تھا رب سے تعلق رکھا تھا رب اس پہ اتنا راضی ہوا اللہ کو اس سے محبت ہو گئی بادلوں کی ڈیوٹی لگا دی اب تم نے خاموشی سے پانی نہیں لگانا ہن تسی بلند آواز نہ ذرا اینو عزت بھی بنائیے نا ساڈا بنیا تے اسی مول پائیے ذرا اللہ پھر ایسے انعام دیتا ہے کہنے لگا یار معاملہ میرا تے میرے رب دا سی چل جے تو اج پوچھ ہی لیا ہے جے زار رب نے کر دیتا ہے تے میں دس دینا میں اپنے باغ دی جڑی ٹوٹل کمائی ہے نا اندے 3 حصے کر دینا پہلا حصہ میں رکھ لیتا ہوں اپنے باغ پہ خرچ کرتا ہوں تے دوسرا حصہ جڑا نا یہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے لباس جا حصہ ہوندا ہو تے ساڈی فصل دا کتنا حصہ رب دا بھلا منجی وڈن والے ہو ہاں جی 10واں کتنا تے ساڈے تے اللہ نے ہور تخفیف کر دی تسی مول دا پانی لاندے ہو تسی مول دیاں کھاداں پاندے ہو تے تواڈے لئی کنا 20 منا چو کنے من اسی وہ بھی دین دے ہاں جی تے دینا بھی نہیں آندے نے نہیں دینا بھی نہیں بلے ہو شہزادے ہو رب کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ الرحمن کے دیے ہوئے میں سے رب کے راستے میں دینے سے اور خفیہ دینے سے چھپا کے دینے سے میرا رب اتنا مہربان ہے تیرے نام کو رب بادلوں میں چرچا کر سکتا ہے رب آج بھی وہی ہے اس کا قانون بھی وہی ہے اس کی طاقتیں بھی وہی ہیں اس کی قدرتیں بھی وہی ہیں اس کی قدرتوں کے کمالات بھی وہی ہیں جمالات بھی وہی ہیں اپنے کردار کو جو ہے وہ ہم نے گوا دیا اسی رب تو پیچھے ہو گیا رب دی رحمت ساڈے تو پیچھے ہوگی ان تنصر اللہ ینصرکم تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور تیسری چیز سپیشل اللہ کے نبی نے بتائی ہے علماء اور طلباء پر خرچ کرنا علماء پر اور طلباء پہ خرچ کرنا صحیح البخاری ہے 2 بھرا سی مدینے دے اندر 2 بھرا آخری گل سنو ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر صحیح 2 بھرا سی مدینے دے اندر ایک بھرا کام کردا ہے جڑا وڈا سی تے جڑا چھوٹا سی نا وہ مدرسے پڑھدا ہے کدے مدرسے پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں اصحاب الصفہ میں ہے محبوب بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ سارا دن بیٹھا محبوب کی حدیث یاد کرتا رہتا ہے قرآن کی آیات یاد کرتا رہتا ہے کبھی قرآن پڑھتا ہے کبھی حدیث پڑھتا ہے تو بڑا بھرا ایک دن آگے نا اللہ دے نبی دے کول بہ گیا صحیح بخاری چ لکھیا یا رسول اللہ حالات ایسے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے بھی بچے ہیں میری بھی بیوی ہے میری بھی ضروریات ہیں میں اکیلا کماتا ہوں یہ یہاں بیٹھا آپ کے پاس کھاتا رہتا ہے یہاں بیٹھا پڑھتا رہتا ہے سارا دن عبادت کرتا رہتا ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے حدیث جو ہے اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہے آپ فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو کہتا ہے یا رسول اللہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں اسے کہو کہ یہ بھی کام میں جو ہے وہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرے تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی حدیث اور قرآن پڑھنے کی شکایت کرنے والے اس کی مزدوری نہ کرنے کی شکایت کرنے والے سن لعلک ترزق بہ شاید کہ میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تجھے بھی رزق دے ہی اسی وجہ سے رہا ہے کہ تیرے رزق میں سے یہ کھانا کھاتا ہے لعلک ترزق بہ اس لیے مدارس کے طلباء پہ خصوصی خرچ کیا کریں جہاں جہاں مدرسہ ہے کیوں
اس کی تفصیلات بڑی لمبی ہے، ایک جملے میں سن لیجئے کہ مدارس کے طلباء پہ خرچ کرنے سے رب کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اگر دین زندہ ہے تو وہ ان مدارس کی وجہ سے ہے، یہاں پڑھنے والوں کی وجہ سے ہے، یہاں پڑھانے والوں کی وجہ سے ہے۔ جس دن مدارس ختم ہوئے، کسی پروپیگنڈے میں نہ آئیں، کسی کی سازش میں نہ آئیں، وہ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، وہ حکومت ہو، وہ کفار ہو، کوئی ایجنڈا کرے، کوئی پروپیگنڈا کرے، خبردار ان کے کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کے مدارس سے نفرت نہ کر بیٹھیے گا۔ جس دن مدارس بند ہوئے، لوگوں کی زندگیوں سے دین ختم ہو جائے گا، تمہارا دین مٹ جائے گا، تمہارا مذہب مٹ جائے گا۔ اس لیے ان مدارس پہ خرچ کریں، دل کھول کے خرچ کریں، علماء پہ خرچ کریں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، امام اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں، ہم نحنو ننفقو علی الطلاب، ہم طالب علموں پر دل کھول کے اس لیے خرچ کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق میں برکت کا اضافہ بنتے ہیں۔ طالب علم ہمارے دیے ہوئے میں سے کھانا کھاتے ہیں، پھر سبق پڑھتے ہیں، جب تک قرآن پڑھتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ خوش ہو کے ہمارے رزق میں برکت فرما دیتا ہے کہ تمہارے کمائے ہوئے میں سے میرے دین پہ خرچ ہوتا ہے، لو میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو دین کے طالب علم، حفاظ قرآن، طالب علم، ان کو پڑھانے والے اساتذہ، علماء، خطباء، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کا قرآن بھی بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتاتا ہے کہ ان پر خرچ کرنے سے جو ہے اللہ مال میں برکت بھی دیتے ہیں، اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔